واجب قتل یعنی اس کا قتل لازمی ہے، ضروری ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ وہ زمین کے اوپر ایک فتنہ ہے، ایک فساد ہے، اس فساد کو ختم کر دو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں بخار نہیں رہا ہوں، قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے کہ جو بھی جھوٹا نبی ہوگا، کذاب ہوگا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، تمہارے پاس عادت ہے، بس تم اس کو ختم کر دو تاکہ زمین کے اوپر فساد فتنہ برپا نہ ہو، وہیں پر فتنے اور فساد کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کیا نبوت عطا کر دی گئی۔ اب ولایت ہے نبوت کے بعد، اب اگر کوئی تذکرہ آتا ہے نبوت کے بعد اگر کوئی درجہ ملتا ہے تو وہ ولایت کا درجہ ہے۔ ولایت کے اندر کوئی بھی بندہ محنت اور مشقت کر کے ولی بن سکتا ہے۔ رات کو سوئے، سارا دن گناہوں کے اندر گزار دیا، رات کو سوئے ہیں، بس سوتے سوتے خیال آیا بندے تو نے زندگی کہاں گزاری، سارا دن لوگوں سے دھوکہ، فریب، فراڈ بازی، رنگ بازی، اور دنیا کو کوئی گناہ تو نہیں چھوڑتا، سیاہ کو سفید کرنے میں، سفید کو سیاہ کرنے میں تو لگا ہے، بندے چھوڑ یہ سارا کچھ، بس اب تیری موت کا وقت قریب ہے، تو مرنے کی تیاری کر۔ تو جب آپ کے دل کے اندر خوف آ گیا، خوف خدا اس کو کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے انسان کا دل رنجیدہ ہو جائے، انسان اپنے رب کے حضور توبہ کر لے، اس کو خوف خدا کہتے ہیں۔ اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرنا۔ اب اگر آپ رب سے ڈر گئے ہیں تو آپ وہیں پر لیٹے رہتے، ضرورت نہیں ہے کہ آپ اٹھیں جا کر وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ مصلی بچھائیں یا مسجد میں آ کے دروازہ کھڑکھڑائیں کہ مجھے 2 بجے آنکھ کھل گئی ہے، خوف خدا میرے دل کے اندر آ گیا، حضرت تعالیٰ کھولے میرے 2 سجدے کر دے۔ نہیں، ضرورت نہیں، وہیں پر لیٹے لیٹے آنکھوں سے 2 آنسو نکال دیں اور نکالنے کے بعد رب کے حضور توبہ کر لے، خالق توبہ کو قبول فرمائے۔ جب توبہ قبول ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آپ نے رب کے حضور اپنی صفائی بیان کر دی ہے، اب میں نے ہر چیز سے توبہ کر لی ہے، بتائے ہوئے رب کے احکام کے مطابق زندگی گزاروں گا، اب میرے کہے ہوئے لفظ، اب میرے بولے ہوئے صبح کو لفظ، کیونکہ میں نے رات کو سچی توبہ کی ہے، اب میں جو صبح بولتا ہوں کہتا ہوں یار ایسا ہو جائے گا، لوگ کہتے ہیں یار حضور آپ کے چہرے پہ بڑی نورانیت ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں نا، گھر میں بیماری ہے، بس دعا کرتے ہیں، آپ ہم سے بہتر ہیں، تو آپ رب کے حضور دعا کریں، آپ کے چہرے سے نظر آتا ہے کہ آپ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، تو لہذا جب رب آپ سے راضی ہے تو رب آپ کی سنے گا بھی ضرور۔ تو آپ دعا کر دیں، آپ ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، اور خالق اس گھر کے اندر شفا یابی عطا فرما دے، خالق اس گھر کے اندر سے نچاکی دور کر دے، تنگ دستی دور کر دے، بیماری کو دور کر دے۔ تو آپ کی دعا قبول ہو گئی، اس کا مطلب پتہ چلا کہ آپ کو جو ولایت عطا کر دی گئی ہے وہ آپ نے کسبی کی ہے، یعنی کمائی کی ہے، کوشش کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، جدوجہد کی ہے، اور اپنے رب کو راضی کر لیا ہے۔ اب آپ کا رب آپ سے راضی ہے، جس طرح سے آپ کہتے جاتے ہیں خالق مانتا جاتا ہے، کہتے جاتے ہیں خالق مانتا جاتا ہے، کوئی بھی ولی بن سکتا ہے۔ آپ میں سے اٹھیں اور توبہ کر لیں، اور جو توبہ کر لے رب کے حضور سچی توبہ کر لے، خالق اس کو دوست بنا ہے، پھر وہ دوست ہی ہو جاتی ہے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ پھر جب بندہ دوست سے کوئی بات کرتا ہے تو پھر دوست کی بات کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ آپ کی بڑی گہری دوستی ہوگی، بچپن گزارا ہے، اور اب بڑھاپے میں آپ نے قدم رکھ دیا، بڑھاپے کا سفر جاری ہے ہمارا، تو اب جو ہمارے بچپن کے اچھے دوست ہیں آج بھی ان کو یاد کریں، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس، وہ آپ کو یاد کرے دوڑتے ہوئے ان کے پاس، وہی یادیں، وہی باتیں، وہی گزرا ہوا وقت، سب کچھ ہمیں یاد ہوگا، اور ہم ایک دوسرے کے اوپر جان کو نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا دوست ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہے، اور جس کی دوستی رب اور اس کے رسول کے ساتھ لگ گئی تو پھر اللہ رب العزت اس کی کتنی مانتا ہوگا۔
جس کی دوستی اللہ کے ساتھ لگ گئی ہو، اس کے حبیب کے ساتھ لگ گئی ہو، جس نے راضی کر لیا ہو، تو پھر جب وہ رات کو بھی فقط ہاتھ ہی اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی مخلوق کے لیے دعا کرتے تو خالی اس کی دعا کو قبول فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بہت سے تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے۔ صحابہ کی یا رسول اللہ وہ کون سے دوست ہوں گے؟ فرمایا بڑے سے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جب جن کو تم دیکھو گے تو تم ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرو گے، یعنی ان کی حالت ظاہری ایسی ہوگی کہ ان کے پاس بیٹھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ فرمایا بال ان کے گرد سے اٹے ہوئے ہوں گے، نہانے کا پتہ نہیں کب سے وہ نہائے ہوئے ہوں گے، ان کے وجود کے اوپر میل اور کچیل ہوگی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں گے۔ فرمایا ہاں جب تم ان کے پاس سے گزرو گے تو تم ان کو پاس بٹھانے کے لیے یا ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا ان کا عالم یہ ہوگا کہ اگر وہ کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیج دیں کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا حال یہ ہوگا کہ کوئی ان سے نکاح نہیں کرے گا، نکاح تو دور کی بات بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ صحابہ کی یا رسول اللہ ایسے وہ لوگ ہوں گے، لیکن فرمایا ہاں وہ دنیا میں تو ایسے زندگی گزاریں گے، لیکن فرمایا رب کے ہاں ان کا مقام کیا ہوگا؟ خالق کے ہاں تو کوئی درجہ ہوگا نا ان کے لیے۔ فرمایا ہاں رب کے ہاں ان کے ہاں مقام یہ ہوگا رب کے ہاں کہ اگر وہ رب کی بارگاہ کے اندر کوئی قسم اٹھا لیں تو رب ان کی قسم کو رد نہیں فرمائے گا۔ کوئی قسم فرما لے کہ مالک دنیا والوں نے تنگ کر کے رکھ دیا ہے، مالک دنیا کو تباہ و برباد کر دے، اللہ رب العزت فرمائے کہ اٹھاؤ زمین کو روندا کر دو، کیونکہ ہمارے